میں ایک جگہ ویٹنگ سیکشن میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کہ وہاں ایک خاتون اپنے 3 بچوں کے ہمراہ آ گئیں۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا 14 سے 15 سال کا لڑکا جو بظاہر نارمل لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چاکلیٹ تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی نے چاکلیٹ اس سے چھین لی۔ جواباً وہ لڑکا اتنے عجیب انداز سے چیخا کہ سب کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ بچے کی امی بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی کہ گھر میں تمہاری فیوریٹ ڈشز پکا کر آئی ہوں، تم چاکلیٹ مت کھاؤ بلکہ گھر جا کر اچھے سے اپنی پسندیدہ ڈشز کھانا، لیکن بچے نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنے چیخنے چلانے کا سلسلہ برقرار رکھا، بے ربط جملے بولتا رہا اور آخرکار خاموش ہو گیا۔ ان خاتون کا نام سارہ تھا۔ دوران گفتگو سارہ نے انکشاف کیا کہ ان کا بیٹا نعمان آٹزم کا شکار ہے۔ سارہ سوشل وڈرول کا شکار تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر وقت کے تبصروں اور جہالت بھرے سوالات کے جوابات دینا افورڈ نہیں کر سکتی۔ ان کے مطابق ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے بیٹے کے ڈس آرڈر کو سمجھ نہیں پاتے اور اسے بغیر کسی لگی لپٹی کے پاگل قرار دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے بیٹے کے بیہیویئر کو اوور ایکٹنگ قرار دیتے ہیں اور بعض خواتین یہ کہہ کر انہیں بدترین مینٹل ٹارچر کا نشانہ بناتی ہیں کہ کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں ایسی اولاد کی صورت میں دے دیتا ہے۔ گویا جتنے منہ اتنی باتیں۔ آٹزم ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ آٹزم کا شکار لوگ سوشل انٹریکشنز کو ریسیپروکیٹ نہیں کر سکتے، یعنی وہ سماجی رویوں کو عام لوگوں کی طرح سمجھ کر پراپر رسپانس جنریٹ نہیں کر پاتے۔ لوگوں کے بیہیویئرز کو سمجھنا، اس پر رسپونڈ کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ بہرے نہیں ہوتے، انہیں الفاظ سنائی دیتے ہیں لیکن ان کا دماغ ان الفاظ کو اچھے سے پروسیس نہیں کر پاتا۔ یہ ایکسپریشنز، وائبز ہماری اچھی یا بری ٹون کے اتار چڑھاؤ، بیہیویئرز اور فیلنگز کو نہیں سمجھ پاتے۔ آٹسٹک بچے نفسیاتی یا جذباتی دباؤ، سخت رد عمل یا تنازع کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے دماغ میں جذبات اور محرکات کا رد عمل مختلف ہوتا ہے، اس لیے کلاس روم یا کسی سماجی ماحول میں کچھ چیزیں ان کے لیے زیادہ پریشانی پیدا کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اکثر معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں۔ بھڑک اٹھنا یا ایگریشن آٹزم کا سمٹم نہیں ہے، بلکہ اٹس اے سیکنڈری ریسپانس ٹو اسٹریس۔ لہٰذا یہ جان لیں کہ فقط ایگریشن کی بیس پر آپ کسی پر آٹسٹک ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے آٹزم اسسمنٹ کروائیں۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کو کلاسیفائی کیا گیا ہے ایک نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشن کے طور پر، کیونکہ آٹسٹک بچوں کے دماغ کی نشو و نما پریگنینسی اور انفینسی ہی سے عام بچوں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے آٹزم سے جڑی 100 سے زیادہ جینز کی شناخت کی ہے۔ یہ پرٹیکولر جینز دماغ کے نیورونز کی آپس میں کمیونیکیشن اور کنیکٹیویٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ آٹزم والے بچے کے دماغ میں کچھ حصوں میں زیادہ کنیکشنز اور کچھ حصوں میں کم کنیکشنز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے دماغ سماجی اشارے، آواز اور الفاظ کو مختلف انداز سے پروسیس کرتا ہے۔ نتیجتاً آٹسٹک بچہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود اس انفارمیشن کو صحیح سے پروسیس نہیں کر پا رہا ہوتا، یعنی دوسروں کے جذبات، بول چال یا جسمانی اشاروں کو سمجھنے میں اسے مشکل درپیش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خود کو زیادہ سوشلائز نہیں کر پاتے، انہیں ریلیشن شپس بنانے اور مینٹین کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آٹسٹک ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بچہ عقل یا قابلیت میں کم ہے، بلکہ یہ کہ اس کا دماغ مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ آٹزم میں بہت ویریبلٹی ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے اس کے سمٹمز میں، اور ضروری نہیں کہ ہر آٹسٹک بچہ سلو لرنر ہو۔ کچھ آٹسٹک بچے ایکیڈیمکس میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، کچھ بچے اسپورٹس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ کی آرٹسٹک اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، اور یہ بھی جان لیں کہ ہر آٹسٹک بچے کو اسپیشل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور پر آٹزم 1.5 سے 3.5 سال کی عمر میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے، لیکن اکثر کیسز میں یہ 20، 30 اور 40 سال کی عمر میں بھی ڈائگنوز کیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک خاتون نے اپنی 6 ماہ کی بیٹی میں اس کی علامات پائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی اپنے جھولے پر لگائے گئے کلرفل میوزیکل گھومنے والے ٹوائے پر کوئی رسپانس شو نہیں کرتی،
کچھ اور سمٹمز بھی انہوں نے محسوس کیے۔ انہوں نے چائلڈ سائیکالوجسٹ سے رابطہ کیا اور یوں بچی میں آٹزم کی تشخیص ہوئی۔ 2.5 سال کے بچے میں آٹزم کی علامات جو والدین دیکھ سکتے ہیں: بچے کا آئی کانٹیکٹ بہت کم کرنا یا بالکل نہ کرنا، اپنی عمر کے دوسرے بچوں کی نسبت مسکرانا اور جذبات کا اظہار کم کرنا، دوسروں کے ساتھ کھیلنے اور بات کرنے میں انٹرسٹ نہ لینا، بس اپنی دنیا میں الگ تھلگ مگن رہنا، اکثر پکارے جانے پر رسپونڈ نہ کرنا، ریپیٹیٹیو ہونا، ایک ہی حرکت بار بار دہرانا، ایک ہی جملے کی بار بار گردان کرنا، دیر سے بولنا، دیر سے چلنا۔ لیکن ہر دیر سے چلنے اور دیر سے بولنے والا بچہ آٹسٹک نہیں ہوتا۔ اکثر نارمل بچوں میں بھی یہ ایشو آ جاتا ہے۔ شور اور تیز روشنی سے گھبرانا، روٹین میں تبدیلی کو مشکل سے قبول کرنا، اڈیپٹیو نہ ہونا، یعنی نئی چیزیں سیکھنے کی طرف مائل نہ ہونا۔ اگر یہ علامات 6 منتھ تک آپ کو نظر آئیں تو آپ فوراً کسی چائلڈ سائیکالوجسٹ یا ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ سے رابطہ کیجیے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مختلف ہے تو اس کا احترام کریں، نہ کہ اسے تنقید اور طنز کا نشانہ بنائیں۔ آٹسٹک بچے اکثر اپنی منفرد سوچ، تخلیقی صلاحیت یا گہری توجہ کی وجہ سے دوسروں سے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ وہ اپنی رفتار سے سیکھ سکیں۔ ان کی سائیکولوجیکل کیئر پر توجہ دی جائے تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ والدین کو بھی سپورٹ اور آگاہی فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکیں۔ سب سے بڑھ کر معاشرہ ان بچوں کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرے۔ بہت شکریہ۔